السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ بخیر۔ ناظرین کرام، کافی دنوں کے بعد آپ حضرات کے سامنے پھر ایک مرتبہ حاضری ہو رہی ہے، اور اس وقت ایک اہم مسئلہ ہے۔ مسئلہ ہے کئی اعتبار سے اور کئی زاویوں سے سوچنے کا۔ ابھی کل ہی ایک افسوسناک خبر موصول ہوئی کہ عالم اسلام کی ایک بڑی شخصیت حضرت مولانا سید سلمان صاحب ندوی کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال ایک عالم کی حیثیت سے ایک دم افسوس ہوا، ایک دم یہ خبر لگی، لیکن اس کے بعد جو سوشل میڈیا پر ایک تنازع کھڑا ہوا اس تعلق سے کہ آیا ان کے لیے اصالہ ثواب کیا جائے نہیں کیا جائے۔ کچھ لوگ مبالغہ آرائی میں رہے، کچھ لوگ اعتدال پر رہے، اور کچھ نے سرے سے انکار کر دیا۔ اور اصل میں اس میں ایک فتنے نے کام کیا، اور وہ فتنہ یہ تھا کہ ندوہ اور دیوبند کے درمیان میں ایک کھائی کو پیدا کرنا۔ اس فتنے نے خاص طور سے اس میں کام کیا، جبکہ بعض سمجھدار حضرات نے اس کھائی کو پاٹنے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں دیکھیے، ایک ہے موقف یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہم سب کے سروں کے تاج ہیں۔ ان کے خلاف، کسی بھی صحابی کے خلاف اگر کوئی بھی بندہ کہتا ہے کچھ بد کلامی کرتا ہے، یا ان کی شان میں کچھ گستاخی کرتا ہے، یا ان کے کچھ درجے کو گراتا ہے، تو ظاہر ہے اہل حق طبقہ اس کو انتہائی ناپسند کرتا ہے اور اس آدمی کو برا بھلا کہتا ہے۔ اسی تعلق سے انتقال کے فوراً بعد کچھ حضرات نے دارالعلوم دیوبند کے بڑے معنات اساتذہ کرام کی کچھ جو ہے تحریر جاری کر دی کہ حضرت نے یہ کہا، حضرت نے یہ کہا۔ حالانکہ حضرت مولانا مفتی راشد صاحب اعظمی نائب محترم دارالعلوم دیوبند حضرت نے خود یہ بتایا کہ یہ پرسنل ایک گفتگو تھی، ایک نیک نیتی یہ تھی کہ ایک بندہ جو صحابہ کرام کے بارے میں کہتا ہوا آ رہا ہے، ایک نظریہ اس کا جو بن چکا ہے، تو بہرحال اس سے یہ توبہ کر لے تو زیادہ بہتر ہے۔ کر لے تو بہتر ہوتا ہے۔ یہ ایک نجی گفتگو کسی نے اس کو اس انداز میں پیش کیا کہ حضرت نے بڑے مجمع میں یا درسگاہ میں یہ بات کہی، حالانکہ پیش کرنے والوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں کسی نے حضرت مولانا مفتی امین صاحب پالنپوری کی بھی گفتگو پیش کر دی، اور حضرت نے انتہائی اعتدال کے انداز میں حضرت کی گفتگو پیش کی کہ صرف انا للہ و انا الیہ راجعون پر اکتفا کیا جائے، باقی اللہ کے حوالے چھوڑ دیا جائے۔ طریقہ بھی یہی ہے، لیکن غور کیا جائے تو یہ معاملہ جو ہے وہ کفر اور ایمان کا نہیں ہے۔ یہ وہ مسلمان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ اب اس کے بعد ان کا کیا نظریہ تھا، اور اس سلسلے میں کیا ان کو ایسی کتابیں ہاتھ لگ گئیں، کیا انہوں نے پڑھ لیا جن سے وہ متاثر ہو کر اس طرح کے بیان دینے لگے یا اس طرح کے لوگوں کے قریب ہو گئے، تو یہ آدمی کی اپنی کچھ ذاتی رائے ہے۔ اس سلسلے میں ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، اور جب تک کسی پر کفر کا فتویٰ نہ ہو اس کے لیے ایصال ثواب کیا جانا چاہیے۔ صرف کافر کے لیے ایصال ثواب نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ تو سب کو معلوم ہے کہ وہ مسلمان ہی تھے، لہٰذا ایصال ثواب میں اس طرح کا تردد کرنا یہ بالکل غیر مناسب ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ اب رہی یہ بات کہ انہوں نے کس کا مرتبہ گھٹایا بڑھایا، ظاہر ہے اس کا حساب اللہ ہی لینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ لیں گے۔ لیکن ایک معاملہ یہ ہے کہ زندگی اتنی متنازع نہیں بنانی چاہیے کہ انتقال کے بعد ایصال ثواب بھی متنازع ہو جائے۔ یہ ایک سبق ملتا ہے۔ تو اس سے آگے جو لوگ ہیں جو اس روش پر چلنا چاہتے ہیں، تو اگر کچھ بات ہے ایسی جس سے ہم علماء حق سے اختلاف کریں تو اس کو اپنے ہی اندر رکھیں، باہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باہر کرنے سے بہرحال یہ نقصان جو اس وقت نظر آ رہا ہے کہ اس میں ایک طبقہ جو دیوبند اور ندوے کے درمیان کھائی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ بھی کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ بہرحال اکابرین کی دور اندیشی اور اس پر بالکل خاموشی نے اس سارے معاملے کو رفع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مرنے والے کی مغفرت فرمائے، اور ایصال ثواب جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ ان کی جو موت ہوئی ہے وہ اسلام کی حالت میں ہوئی ہے، مسلمان ہونے کی حالت میں ہوئی ہے، اور جس کی بھی موت مسلمان ہونے کی حالت میں ہوئی ہو اس کے لیے بہرحال ایصال ثواب کرنا چاہیے۔